بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی ہفتوں سے اسی ایک آیت پر درس ہو رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ آپ حضرات کو یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی ہر آیت گزشتہ آیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی آیت کسی بھی آیت سے غیر متعلق نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر آیت کا ہر آیت سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیتوں کا شان نزول بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ، کس لیے یہ آیت نازل، کس لیے یہ احکامات آئے۔ تو جب کوئی بھی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے اگر بدعقیدگی کی بات کرنا چاہے تو اس سے آپ ایک ہی سوال کر سکتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، اور اسے بتانے لگے کہ 11ویں کا حرام ہے، 12ویں کا حرام ہے، ایسی باتیں بیان کرنے کے لیے کوئی آیت آپ کو اٹھا کر دے دے، تو آپ اندھے اور بہرے بن کر کے نہ لے لیں، بلکہ اس درس سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ ایسی کسی بھی بات کے بیان کرنے والے سے پہلے یہ معلوم کریں بھائی اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کس وجہ سے اللہ نے یہ بات نازل کی ہے۔ جب وہ بات بتا سکے گا تو اس کی بات میں ہی اس کی بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ اگر بتا نہیں سکتا تو اس سے یہی جواب آپ دے سکتے ہیں کہ جب اس بات کا علم آپ کو نہیں ہے تو اتنی بڑی باتیں کرنے کا آپ کو کس نے اختیار دے دیا ہے۔ تو بہرحال ہر آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق ہوتا ہے، اور کسی بھی آیت کا شان نزول بھی ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے گزشتہ سبق میں معلوم کیا کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ اب ان متقیوں کے صفات کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، کون لوگ متقی ہیں؟ قرآن جن کو ہدایت دیتا ہے وہ لوگ متقی ہیں، اور متقی کون لوگ ہیں، ان کے صفات کیا ہیں؟ تو قرآن کریم نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایمان کا ذکر کیا ہے، اور یہ نماز کا ذکر کیا ہے، اور یہ انفاق کا ذکر کیا ہے۔ 3 باتوں کا ذکر کیا، ایمان، نماز اور انفاق۔ یہ متقیوں کی علامتیں ہیں
جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے. اگر ایمان والا نہیں ہے تو قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا. اگر نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملتی. اگر اس کے اندر انفاق نہیں ہے تو بھی وہ متقیوں میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا. تو آپ گزشتہ دو موقعوں پر آپ نے دو باتیں سنی. ایک یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. پہلے ایمان کا ذکر ہے تو ایمان اور عمل کا، تقوی اور عمل کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے. اگر ایمان نہ ہو تو کسی کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں. ہر عمل کا دار و مدار ایمان پر رکھا گیا اور ایمان کا مدار محبت رسول پہ رکھا گیا ہے. محبت رسول اگر ہے تو صاحب ایمان ہے، محبت رسول نہیں ہے تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. تو جب صاحب ایمان نہیں ہے تو اسے کیا نہیں ملے گا؟ ہدایت نہیں ملے گی. قرآن بھی اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. تو متقیوں کی علامتوں میں سے پہلی بات یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان. ایمان پہلا درجہ اور پہلا حصہ ہے کسی بھی عمل کے لیے. بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اب اس کے بعد تمام اعمال میں بہتر اور افضل عمل جو ہے وہ نماز. آدمی جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اوراد و وظائف کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، بند و نصائح کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، یہ تمام اعمال اپنی جگہ ہیں، مگر ان تمام اعمال میں افضل عمل جو ہے وہ نماز. نماز سے کوئی بے بہرا نہیں ہو سکتا. نماز سے کسی کو رستگاری حاصل نہیں ہو سکتی. ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مومن نمازی بن جائے اور نماز تمام اعمال سے افضل ہے. ایک آدمی نذر و نیاز کرتا ہے، اچھا عمل ہے، مبارک عمل ہے. نماز چھوڑ دیتا ہے تو چھوٹے عمل کو پکڑا، اس کا ثواب لینے کے لیے نکلا، نماز چھوڑ کر کے گناہ میں مبتلا ہو گیا اور خدا سے ناراضگی حاصل کر لی. اب یہاں جتنے اعمال بزرگان دین سے، اہل سنت و جماعت کے معمولات سے جتنے بھی اعمال اور ہمارے سامنے ہیں، ان تمام کی اصل جو ہے وہ نماز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہاں ایک جملہ ہے اور ایک جملے میں تین الفاظ بیان ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں تک تو بیان ہو گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہاں تین باتیں بیان ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مما، اس کے بعد رزقناہم، اس کے بعد ينفقون. یہ ایک جملہ ہے. اس جملے کو تین الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. مما، یا کیوں کہا مما؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ مما بعضیت کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے آتا ہے. یعنی ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے ان میں اس میں کا تھوڑا، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں کی تھوڑی چیز، پورے کا پورا نہیں. قرآن کیا مقابلہ کر رہا ہے؟ ہم نے رزق دیا ہے تم کو، ہم نے نعمت دی ہے تم کو، وہ پوری کی پوری نعمت خرچ کرنا نہیں ہے، اس میں سے تھوڑی نعمت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس لیے کہ تھوڑا خرچ کرنا نفل کام ہے. جیسے خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ کیا ہے؟ نفل کام ہے. اولاد کی ذمہ داری ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے یہ اہم ہے. تو اپنے بچوں کو
ان کا حق مار کر اللہ کے راستے میں دینے کا مطالبہ قرآن نہیں کر رہا. قرآن کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اپنے تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس رہتا ہے اس میں سے تھوڑا ہمارے راستے میں بھی خرچ کرو. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ متقی. یعنی انفاق جب تک نہیں آتا دل پاک نہیں ہوتا. دل جب تک پاک نہیں ہوتا متقی نہیں بنتا. جب تک متقی نہیں بنتا قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں یہ بات بتائی گئی کہ بچوں کا حق مار کر، حقداروں کا حق مار کر نام کے لیے بہت کچھ دے رہا ہے باہر، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام پہلے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورے کے تو پورے طور پر ادا کرو. اس میں سے تھوڑا حصہ کہاں نکالو؟ راہ حق میں نکالو. اور تمہیں ہم میں تاکید کرتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ آئے. جب تک راہ حق میں مال خرچ نہیں کریں گے دل کی صفائی نہیں ہونے والی. دل کی صفائی نہیں ہونے والی. دل صاف ہوتا ہے مال کی محبت کے نکل جانے کے بعد. مال کی محبت کب نکلتی ہے؟ جب اس مال کو ہم خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں. یہ مطلب تو یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں دوسرا مطلب جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم جو بھی مال نکالتے ہو ان میں سے مال پاک مال نکالا، طیب مال، حلال مال. اللہ کے راستے میں نکالنا ہے تو حلال مال نکالا کرو، پاک مال نکالا کرو. خدا کے راستے میں انفاق ایسے ویسے مال سے نہ کرو. آدمی رشوت کا مال لیا خدا کے راستے میں دے دیا، سود کھا رہا ہے اور اس میں سے تھوڑا مال نکال دیا اور یہ سمجھا یہ تھوڑا نکل گیا تو کیا ہو جاتا؟ وہ پاک ہو جاتا. کہیں سے رشوت لیا اس میں سے تھوڑا مال لا کر مسجد میں لگا دیا. آپ برا نہ مانے، میں بات عرض کرتے ہوئے نکل جاؤں گا کہ آج مساجد تو تعمیر ہو رہی ہے، عالی شان مساجد تعمیر ہو رہی ہے، مگر روحانی کیفیت نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہم جس سے پیسہ لے رہے ہیں اس کے پیسے کی تحقیق کرتے ہیں، اور نہ پیسہ دینے والا طیب اور طاہر مال دیتا ہے. بس یہ سمجھتا ہے چلو اس میں سے تھوڑا اللہ کے راستے میں دے دے گا. رشوت لیا اس میں سے دے دیا، سود کا لیا اس میں سے دے دیا، کسی پر ظلم ڈھا کر کے لیا اس میں سے تھوڑا کدھر نکال دیا؟ راہ حق میں نکال دیا. مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، فلاں جگہ دے دیا، فلاں جگہ دے دیا. یہ سمجھ گیا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ذریعے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جب خدا کے راستے میں مال نکالو تو مال کیسا ہو؟ پاک ہو، طاہر مال ہو، پاک اور طیب مال ہو. یہ تمہیں تاکید کی جا رہی ہے. اس کے بعد فرمایا دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رزق، سمجھے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فرمایا رزق. رزق کے دو معنی، ایک ہے حصہ اور ایک معنی ہے عطا. رزق کے دو معنی، ایک حصہ اور ایک ہے عطا. حصہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے لیے طے ہے، آپ کو دینا ہے، آپ کو دینا ہے گزرے معاش کے لیے، آپ کے جینے کے لیے جو ہونا ہے وہ دیا گیا، وہ آپ کا حصہ ہے. حصے سے ایکسٹرا جو آ جاتا ہے، حصہ مل گیا اس کے اوپر اور بھی کچھ دیا جا رہا ہے تو وہ دینا کیا ہے؟ عطا، مہربانی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حصہ جو تمہارے لیے دیا اس میں سے بھی نکالو، ہم نے جو عطا کیا ہے اس میں سے بھی نکالو، ہمارے طرف سے جو تمہارے اوپر عطا ہوا اس کو نکالو. اور یا رزق کا ایک معنی نعمت کا بھی، رزق کا ایک معنی نعمت کا بھی ہے. تو ہمارے طرف سے جو نعمت تمہیں ملتی ہے اس نعمت کو ہمارے راستے میں خرچ کرو. اس نعمت میں کا کوئی کچھ حصہ ہمارے
راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے تقوی کی علامت ہے، تقوی پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ والوں کے دربار میں لنگر لگتے، اللہ والوں کے دربار میں لنگر لگتے، بزرگان دین کے بارگاہ میں نیاز ہوتی ہے، آرا سے مبارکہ میں لنگر لگایا جاتا ہے، 11ویں شریف کی جاتی ہے، 6ٹھی شریف کی جاتی ہے، میلاد شریف کیا جاتا ہے، مولود شریف پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت میں سے تم کیا کرو؟ خرچ کرو۔ جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال مانگا جا رہا ہے۔ کیا مانگا جا رہا ہے؟ مال مانگا جا رہا ہے۔ مراد صرف مال نہیں ہے یہاں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے نعمت عطا کی، مثلا اللہ نے ہمیں سانسیں دی، اللہ نے ہمیں سانس دی۔ اللہ کی کیا ہے یہ؟ کتنے گرام کی نعمت ہے؟ اس نعمت کا کوئی حد و شمار کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کچھ ہو سکتی ہے؟ سانسیں دی رب نے، یہ سانس اللہ کی نعمت ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان سانسوں کو اللہ کی یاد میں لگا، ان سانسوں کو اللہ کی یاد میں لگا دو۔ مما رزقناہم ينفقون، سانسوں کو بیکار مت کرو، یہ سانس تمہارے جینے کے لیے ہم نے دیے، یہ تمہارے مانگے بغیر ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ یہ تمہاری عبادت کا صلہ نہیں ہے، یہ تمہاری عبادت کا اجر نہیں ہے، یہ تمہارے مانگے بغیر ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے، دیا ہے ہم نے تمہیں۔ تو جب تمہیں دیا ہے تو اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کیسے؟ ان سانسوں کو اللہ کی یاد میں لگا۔ اوکے؟ ایسے ہی مال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس مال کو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر فرمایا گیا اولاد دی، اللہ نے اولاد دی، اولاد عطا کیا۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے، مولانا دعا کیجئے، پیر صاحب دعا کیجئے، سرکار دعا کیجئے، نمازوں میں کہتے ہیں آپ دعا کیجئے صاحب اولاد ہو جائے، میرا بچہ صاحب اولاد ہو جائے، اولاد کے لیے تڑپتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس نعمت کو کاٹنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمت ہمارے حق میں دیا ہے اس نعمت کو لے لو، اور اس میں فرمایا اگر اللہ نے تمہیں بچے دیے ہیں تو اس میں کا ایک بچہ دین کے علم کے لیے وقف کرو۔ یہ مما رزقناہم ينفقون میں یہ بھی داخل جی۔ آج کل تو بچے ہی کاٹ دیتے ہیں لوگ، بچے ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، اور ہو جاتے ہیں تو تمنا کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، فلاں بناؤں گا۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہی بچہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے، اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے۔ کیا کیا؟ مال ہی داخل نہیں ہے، سانسیں بھی داخل ہیں، اولاد بھی داخل ہے۔ 24 گھنٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ان گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے اللہ کی یاد کے لیے نکالنا چاہیے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، فرض نماز پڑھنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، مگر اشراق پڑھنے کے عادی بنے، یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ تہجد کے عادی بنے، انفاق فی سبیل اللہ۔ ذکر و اذکار کے عادی بنے، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اس کے علاوہ اور مزید کرنا جو ہے یہ انفاق ہے، یہ راہ حق میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔
وقت بھی خرچ کرنا ہوگا، اولاد بھی دینی ہوگی، مال بھی دینا ہوگا، سانسوں کو بھی اللہ کی یاد میں لگانا ہوگا. یہ تاکید فرمائی گئی وہ مما رزقناہم. جب تمہارے اندر یعنی شریعت کیا چاہتی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اے بندگان خدا تمہارے اندر جب یہ جذبہ ہوگا تو تمہارا دل پاک ہوتا چلا جائے گا اور تمہیں تقوی والی نعمت عطا ہو جائے گی. جب متقی بن جاؤ گے تو قرآن تمہارے لیے ہدایت بن جاتا ہے. آج تلاوت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، قرآن خوانی کرانے والوں کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ قرآن خوانی کے مدرسوں کی بھی کمی نہیں ہے. بعض مدرسے تو قرآن خوانی کے لیے ہی کھولے جاتے ہیں. تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، دعا خوانی ہو رہی ہے، سب خوانیاں ہو رہی ہیں، مگر قرآن کی لذت نہیں مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، عمل کی فکر ہمارے اندر نہیں آئی ہے. تو معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کیا چاہتی ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. کیا مراد اس سے؟ صرف مال ہی نہیں جی. ہاں اگر ایک آدمی ریٹائرڈ ہو گیا، اب اسے اولاد ہونے والی نہیں ہے، اب اس کے بچے ہیں، اس کے بچوں کی اولاد ہوتی ہے، تو آج سے تاکید کرتے کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے کہ میرا ایک پوتا عالم دین، میرا ایک نواسا حافظ قرآن ہوتا ہے. بیٹی سے مانگو بیٹی میں نے بہت کچھ کیا تمہارے لیے زندگی بھر اور میں نے تمہیں ایک رشتہ لگا دیا. اللہ نے جب تمہیں اولاد دی ہے تو بیٹی ایک بچے کو حافظ بنا دو تاکہ تمہارے لیے بھی کام آ جائے، میرے لیے بھی کام آ جائے. ایک بچہ عالم دین ہو جائے تاکہ تمہاری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے، میری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے، امت محمدیہ کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن جائے. جی یہاں دکھتی ہوئی بات رکھتے ہوئے جاؤں گا میں. آج سنی علماء کی کمی ہے، سنی علماء کی کمی ہے. آج بدعقیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیج کر عالم بناتے ہیں، جس سے وہ باہر نکل کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں بات کیا ہے؟ پڑھانے کے لیے بچوں کی کمی ہے، پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس عالم بن کر آگے ان کا جواب دینے کے لائق بن کر نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلک پر لوگوں کے جو حملے ہو رہے ہیں اس کا جواب دینا ایک مشکل مرحلہ معلوم ہو رہا ہے. تو بہرحال مما رزقناہم ينفقون. عام طور پر انفاق فی سبیل اللہ کی جب بات آتی ہے تو توجہ کدھر جاتی ہے؟ خیال کدھر جاتا ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ مال. اب مال کے بارے میں بڑی پیاری بات مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو شریعت مطہرہ نے 7 طریقوں سے مال خرچ کرنے کو عبادت قرار دیا ہے. کتنے طریقوں سے؟ 7 طریقوں سے مال خرچ کرنے کو عبادت قرار دیا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، یہ عبادت ہے. دوسرا صدقہ واجبہ ادا کرو. صدقہ واجبہ کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے، وہ صدقہ واجبہ ہے. اور قربانی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ واجبہ ہے، یہ بھی کرو. تو صدقہ واجبہ میں قربانی اور صدقہ فطر آ گیا، یہ صدقہ واجبہ ہے. 2 ہو گئے. اب تیسرا صدقہ نافلہ. صدقہ نافلہ ادا کرو. صدقہ نافلہ کے ذریعے کیسے خرچ کرنا؟ صدقہ نافلہ کچھ مال آ گیا اس میں سے نکال کر کچھ خرچ کر دیا، جیسا پرانے لوگوں کی عادت تھی. ہمارے یہاں بھی اس کا رواج تھا، آج بھی گاؤں کھریوں میں ہے شاید. جب اناج آتا تو اس میں کا کچھ حصہ نکال کر الگ رکھتے تھے. اناج آتا تو کھیتی کرنے والے، زراعت کرنے والے لوگ، سارے لوگ جو تھے، گیہوں کی فصل ہوتی اس میں سے کچھ نکال لیتے، جوار کی ہوتی نکال لیتے، چاول کی ہوتی کچھ نکال لیتے. یہاں تک کہ اگر زراعت کرنے والے نہ ہوں
گھر کو راشن سودا اگر آتا، میری بہنیں توجہ سے سنیں، گھر کو راشن سودا اگر آتا اس میں سے ایک مٹھی اٹھا کر کے الگ کر دیتے، اس مٹھی کو 30 دن روزانہ ایک ایک مٹھی، مہینے کے کتنی مٹھیاں ہوں گی؟ 30 مٹھی چاول اپنے پکوان کے چاول میں سے اٹھا کر الگ ڈال دیتے، اور اس کو ہمارے ہاں مٹھی کی 11ویں کہتے تھے۔ بڑے دیکھ بنانا، بہت بڑا سود کا پیسہ لے کر شان پتی بنانا یہ نہیں ہے۔ کیا پیارا طریقہ بزرگوں نے بتایا، اپنے کھانے کے چاول سے، اناج سے ایک ایک مٹھی اٹھا کر کے اگر رکھ دے تو اس سے جو نیاز ہوگی وہ بھی صدقہ نافلہ ہوگی۔ آدمی گھر سے باہر نکلے تو اپنے بچوں کی طرف سے کچھ صدقہ ادا کرے، اپنے طرف سے کچھ صدقہ ادا کرے، سفر میں جائے کچھ صدقہ ادا کرے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو صدقہ ادا کرنے کی عادت اگر رکھ لی جائے، بیماریاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، سفر کے تکالیف نہیں آئیں گے۔ تو صدقہ نافلہ میں یہ بھی شامل ہے، یہاں تک کہ مفسرین صوفیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ نافلہ میں یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے دسترخوان پر ایک مہمان تو ضرور تمہارے ساتھ میں رہے، ایک مہمان ضرور تمہارے ساتھ میں رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا لو، جب تک وہ تمہارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا رہے گا تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ پہلے کا دور تھا گھروں میں بچ جاتا تھا گھروں میں، تو صبح میں اس کو رات کا رکھ کر صبح فقیر آتا، مائی بھوکا ہوں دیجئے، مائی بھوکا ہوں دیجئے، تازہ نہیں دیتے تھے، کون سا دیتے تھے؟ باسی اترا ہوا دے دیتے تھے، یہ رات بھر کوئی کھائے نہیں گھر میں، یہ لے جاؤ۔ اب تو اترنے بھی نہیں دیتے، اب تو حال یہ ہے کہ اس کو اترنے بھی نہیں دیتے، فریج رکھ لیے ہیں۔ اور گوشت کب تک رکھتے ہیں؟ قربانی کا گوشت برکت کا ہے، وہ برکت جو ہے کباب کی بات ہو سکتی ہے، مگر آپ فریجوں میں دیکھیے سرے فریج میں رہتے ہیں، ران فریج میں رہتا ہے، سب کھا جانا، غریب کو دینا نہیں ہے، ضرورت مند کو دینا نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری عبادت میں بھی، جب ہم جو ہے ہماری عبادت میں بھی ہوشیاری کرنے لگتے ہیں تو ہماری عبادتوں کی روحانیت نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مہمان ہمارے گھر میں آئے، مہمان ہمارے گھر میں آئے، ہم مہمان کی خدمت کریں۔ آج مساجد کا حال کیا ہے؟ امام کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تو دور کی بات، رمضان کا مہینہ آتا ہے، حافظ صاحب کو چاند نظر آنے کے بعد بلا کر لاتے، اور ایسا حافظ پکڑتے ہیں جو خود جا کر گھر میں اپنا کھا لے، گھر میں اپنا سو جائے۔ جی، نہ حافظ کی خدمت، نہ عالم کی خدمت، نہ خطیب کی خدمت، نہ دیندار کی خدمت، نہ مہمان کی خدمت، تو بتائیے پھر ہمارے مال میں کیسے برکت آئے گی؟ تو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے زکوٰۃ دے دینا، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کر حق ادا کر دے۔ زکوٰۃ کا بھی عجب تماشا ہے لوگوں میں، عجب تماشا ہے، صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بس لا لیے کچھ تھان کپڑے اور بیٹھ گئے ججمان، اور اعلان کر دیا آج ججمان کے گھر میں زکوٰۃ کے کپڑے بٹ رہے ہیں، چاول بٹ رہا ہے۔ بعض سیاسی لیڈر بھی کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے گھر جا کر ان کے گھر میں اگر 5 کg چاول آٹا دیتے ہیں تو اس کی تصویر لے کر اخبار میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کو دیا۔ تو غریب کا کی بھی تصویر آ گئی، دینے والے سخی حاتم کی بھی تصویر آ گئی۔ اپنی تصویر کے لیے غریب کی غربت کو لا کر کے تماشا بناتے ہیں۔ بتائیے ہمارے اندر کیسے محبت پیدا ہو، کیسے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو؟ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا زکوٰۃ بھی ادا کرو، تمہارے اوپر لازم ہے،
صدقہ واجبہ بھی ادا کرو، تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور تیسری بات کیا بتائی؟ صدقہ نافلہ، صدقہ نافلہ جس میں حسب ضرورت صدقہ ادا کرنا، مہمانوں کی خدمت کرنا، سمجھے، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا، یہاں تک کہ مسافروں کے لیے سہولیات انتظام کرنا، یہ اس میں صدقہ نافلہ میں شامل کر لیا گیا۔ اب اس کے ساتھ وقف، کیا ہے؟ وقف کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک راستہ شریعت، وقف سب کے لیے پراپرٹی، وہ مکان بچے کے لیے، وہ مکان بہو کے لیے، وہ مکان داماد کے لیے، وہ مکان بڑی بیٹیا کے لیے، سب کے لیے ہے۔ ایک کمرہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے، بڑوں نے تو بہت وقت پراپرٹیز وقف کی ہے، مگر اس کا بھی وقف بورڈ کے نام سے لوگ کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا کھا رہے ہیں کہ ہضم بھی نہیں ہو پاتا۔ شریعت کیا بتا رہی ہے؟ وقف کرو، مسجد کے لیے کچھ وقف کرو، مدرسے کے لیے کچھ وقف کرو، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ سرائے بنانا، پل بنانا، پانی کا انتظام کرنا، یہ سب کیا میں داخل ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد کتنے خرچ ہوئے؟ 4۔ 5واں حج، یہ کیا ہے؟ حج۔ حج کا ذکر جو ہے مفسرین نے ایک ہی بار لیا ہے، آج بار بار عمرہ کر رہے ہیں جناب۔ عمرے کا ذکر تو میں نے پلٹ کے دیکھ دیا تفسیریں، تفاسیر، کہیں بھی عمرے کا ذکر نہیں آیا۔ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے عمرے پر عمرہ جا رہے ہیں، عمرے پر عمرہ جا رہے ہیں۔ گھر میں رشتہ داروں کی بچی غریب بیٹھی ہوئی ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ پڑوس میں بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، جا رہے ہیں۔ کوئی یہ کے لے جا رہا ہے، کوئی زمزم لے جا رہا ہے، کوئی تھمتم لے جا رہا ہے۔ وہ بزنس کرنے والا بزنس بھی کر رہا ہے، اپنے منی کو جو ہے وائٹ کرنے والے وائٹ بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کا بیپار اگر بند کرنا ہے تو شریعت کے مطابق آ جانا چاہیے، اور یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اگر مولانا کوئی دھندا ایسا کر رہا ہے تو اسے پکڑ کر یہ بتاؤ کہاں سے تم ثابت کرو گے اس کو کہ یہ راہ حق میں خرچ ہوتا ہے؟ کہاں سے ثابت کرو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمرہ رمضان کا عمرہ جس نے کیا گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ ایک فضیلت آئی ہے صرف رمضان کے عمرے کی۔ پہلے تو چھٹیوں کا زمانہ آتا، ننیال میں چلے جاتے، ددیال میں چلے جاتے۔ اب چھٹیاں آ رہی ہیں، ننیال کو معلوم کرایا جاتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے ہاں، تو ان سے پہلے وہ فون کر دیتے ہیں نہیں ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ یعنی اپنی بٹیا کو گھر میں بلانے کی فکر نہیں ہوتی، ددیال کو فکر نہیں ہوتی۔ اب ہوتے ہوتے بعد میں ملیشیا جانا شروع کیے، بعد میں انڈونیشیا جانا شروع کیے، گوا جانا شروع کیے، پکنک کے لیے نکلے چھٹیوں میں۔ اب آخر میں اب نکلے کدھر کو؟ عمرہ۔ یہ دکان کھلی ہے، اخبارات دیکھیے روزانہ، عمرے کی دکانیں کھلی ہیں، ہر 15 دن میں ایک عمرہ۔ کوئی 45,000 بولتا ہے، کوئی 40,000 بیٹ لگا رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جنت کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو میں نے تفاسیر کو چھان لیا اس آیت کی روشنی میں، بہت سی چیزیں ملی مجھے، مگر عمرے کا ذکر کہیں نہیں ملا۔ اگر کسی کو ملا ہو تو مجھے لا کر کے بتا دیں، سمجھے۔ صرف رمضان کے عمرے کی فضیلت البتہ حدیث میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ چھٹا جہاد، کیا ہے؟ جہاد کے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر مال خرچ کرنا۔ ایک آدمی دین کے کام میں نکلا ہے، جہاد کا مطلب تلوار لے کے نکلنا نہیں ہے، مدرسوں کی طرف جا رہا ہے، خانقاہوں کی طرف جا رہا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اس کی فکر کرنا چاہیے۔ امام کو اگر 10,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں، یا میں مدرس کو اگر 8,000 روپے تنخواہ دے رہا ہوں، یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، ان کے خدمات کا صلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ملت کی ذمہ داری ہے کہ دین کے کام میں لگے ہوئے لوگوں کی خدمت میں لگے۔ اللہ نے مالداروں کو دولت دی ہے
دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے عالم کو علم دیا ہے اپنے علم کو عام کرنے کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں جب جڑ جاتی ہیں تو کام آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو 6 ہوئے، اب 7ویں بات یہ ہے کہ اپنے خرابت داروں پر خرچ کریں۔ 7ویں بات کیا ہے؟ خرابت دار رشتہ داروں پر، رشتہ دار پر۔ آپ کے اوپر ایک ہی مرتبہ حج ہے زندگی میں، وہ بھی طاقت ہے تو، ورنہ جتنا پیسہ آپ کے پاس آتا ہے بار بار حج کرنے کے لیے نہیں۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں علماء کرام کہ دیکھیے اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر آپ ہی کا حق نہیں ہے، اوروں کا بھی حق اس کے اوپر ہے۔ جیسے ضرورت سے زیادہ دولت مل گئی، مجھے 2 روٹی چاہیے، 10 روٹی کا انتظام ہو گیا، اب کتنے روٹی بڑھ گئے؟ 8 روٹی بڑھے۔ 8 روٹی میں نہیں کھا سکتا، 2 روٹی کھاتا ہوں تو بس ہے، اب 8 روٹی ایکسٹرا مجھے مل گئی ہے، تو یہ 8 روٹی مجھے کھا کر ویسٹ کرنے کے لیے نہیں دیے گئے۔ 8 روٹی مجھے اس لیے، میرے دسترخوان پر 8 روٹی اس لیے دی گئی ہے کہ ان غریبوں تک پہنچاؤ جن کے پاس روٹی نہیں ہے، ان ضرورت مندوں تک پہنچاؤ جن کے پاس روٹی کا انتظام نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اپنی ضرورت سے زیادہ مال ملتا ہے تو کائے کے لیے؟ کس کے لیے؟ ضرورت مندوں کا حق اس کے اندر شامل ہے۔ بڑی پیاری مثال دے کر فرماتے ہیں، دیکھیے دودھ ہے سمجھے، کتیا کی پستان میں بھی دودھ ہے، مگر اسے اتنا ہی دودھ ملتا ہے جتنا اس کے بچوں کو، جتنا اس سے زیادہ دودھ اس کے بعد نہیں ہے، مگر بکری کو زیادہ ملتا ہے، بھینس کو زیادہ ملتا ہے، گائے کو زیادہ ملتا ہے۔ یہ مثال دے کر علماء فرماتے ہیں گائے کو، بھینس کو، بکری کو جو زیادہ دودھ دیا جاتا ہے وہ دودھ کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس کے بچے بھی نوش کریں اور دوسروں کو بھی وہ دودھ سے پیدا ہو جائے۔ اسی مثال کو لے کر فرماتے ہیں تمہیں مال دیا ہے، اگر مال روکنا چاہیں تو تمہاری 2 روٹی کے اوپر تیسری روٹی تمہیں نہیں ملے گی۔ خدا جب مال روک دینا چاہے تو تیسری روٹی نہیں ملے گی، ترستے رہ جاؤ گے۔ مگر ہم نے تمہارے دسترخوان پر اوروں کی ضرورت کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے گھر سے کوئی مہمان خالی نہ جائے، ہمارے گھر سے کوئی سائل خالی نہ جائے۔ سمجھے آل رسول کی شان بیان کرتے ہوئے کیا پیاری بات فرمائی، سمجھے خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ تو یہ شان آل رسول کی ہے، یہ شان سرکار کے گھرانے کی ہے، یہ شان غوث الثقلین کی ہے، یہ شان خواجہ اجمیری کی ہے، یہی شان اہل سنت کی ہے، یہی شان اہل سنت کی ہے۔ اسی واسطے ہمارے پاس وہ شریف، یہ شریف، سب کام شریف کام ہی ہوتے ہیں۔ ہماری نسبت بھی شریف شرفا سے ہے، ہمارے کام بھی شریف ہیں، ہمارا نام بھی شریف ہے، اور جن کو اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ شریف نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی ضد ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کتنے اقسام بتائے راہ حق میں خرچ کرنے کے؟ بولیے 7 تو ٹوٹل بول دیے، تفصیل بولیے۔ زکات، صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ، وقف، حج، جہاد اور قرابت داروں کا حق۔ قرابت دار وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، سمجھے؟ اس طریقے سے اپنے قرابت دار جو ہیں ان کو پہلے دینا چاہیے۔ عمرے کا پیسہ اگر ہے تو دے دو اس غریب کو جس کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں نیک اولاد آئے گی، قیامت تک اگر وہ نیکی کرے گی تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ حج کو صرف زندگی میں 1 مرتبہ فرض قرار دیا گیا ہے، ورنہ ساری عبادتیں نوافل میں شامل کر دی گئی ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تقوی والوں کی علامتیں کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں؟ متقین کی صفات بولیے کیا کیا ہے؟
بیان نہیں ہے یہ. بیان کرنے کے لیے تو بڑے بڑے لوگ ہیں, بیان کریں گے. مجھے بٹھایا گیا درس دینے کے لیے, سبق دینے کے لیے بٹھایا گیا ہے, تو مجھے سبق دینا ہے تو آپ کو یاد ہونا ہے. آج کے ہفتے میں یہ بات ملی, آج کے ہفتے میں یہ پیغام ملا, آپ یاد رکھیں گے تو آپ بھی عمل کریں گے, ہماری محنتیں بھی چیز ہو جائیں گی. متقین کی علامت صفات کیا ہیں؟ 3. کیا کیا ہے؟ ایمان, نماز اور انفاق. کیا ہے؟ ایمان, نماز اور انفاق. جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے نعمتیں دو قسم کی, نعمتیں دو قسم کی, ایک ظاہری نعمت ہے اور ایک باطنی نعمت. نعمتیں کتنی قسم کی ہیں؟ 2 قسم کی. نعمت کیا ہے؟ بن طلب کے عطا کیا جانا, بغیر مانگے کے عطا کیا جانا, یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. طلب پر اور ہماری ضرورت پر دیا جانا یہ ضرورت ہے, یہ حاجت ہے. سمجھے؟ تو بے طلب عطا کی گئی نعمتیں وہ کیا ہیں؟ 2 قسم کی ہیں, ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. تو یاد رکھیے ظاہری نعمتوں میں سے خرچ کی بات آپ کے سامنے آ گئی, ظاہری نعمتوں میں سے جو خرچ کرنا ہے اس کی بات تو آپ کے سامنے آ گئی. اب باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ باطنی نعمتیں سمجھے یہ ہیں کہ اگر اللہ نے علم دیا ہے, سمجھے, اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے. ہم آئیں گے تقریر کرنے کے لیے, ہم آئیں گے جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے, بتائیے کیا دیں گے؟ ہمارا نذرانہ اتنا ہوتا ہے, ہمارے ہوائی جہاز کا کرایہ اتنا ہوتا ہے, ہماری فروخت اتنے پر ہو. صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ علم اللہ کی نعمت ہے, وہ باطنی ہے. علم اللہ کی نعمت ہے, باطنی ہے. یاد رکھیے ہر ایک کو یہ علم دین کی نعمت ملنا. یہاں ایک اور بات یاد رکھیے, علوم بہت قسم کے ہیں. جیسے انجینئرنگ کرنا یہ کیا میں داخل ہے؟ یہ بھی علم ہے جی. وکالت علم ہے. سافٹ ویئر انجینئر, آپ کیا علم رکھتے ہیں؟ کیا علم رکھتے ہیں آپ؟ کیا آپ پڑھے ہیں؟ کیمسٹ, ایم ایس ای. اچھا, مجھے آتا بھی نہیں بولے. ہاں جی, وہ سب جو بھی ہے انجینئرنگ ہے والا فلاں فلاں, یہ تمام علوم ہیں. ان علوم کے حاصل کرنے کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. ان علوم کے حاصل کرنے کی اجازت ہے. کر رہے ہیں تو کرو, اچھا ہے. ڈاکٹر بن رہے اچھا ہے, انجینئر بن رہے اچھا ہے. اس کی کیا ہے؟ شریعت میں اجازت ہے, مگر علم دین کی اجازت نہیں, حکم ہے. علم دین کا حاصل کرنا کیا ہے؟ حکم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس پر دنیاوی علم والے, کالج والے, یونیورسٹی والے کیا بولتے ہیں؟ دیکھو حدیث میں آیا ہے نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حدیث بھی ٹھیک ہے, ترجمہ میں اپنے جگہ ٹھیک ہے. مراد کیا ہے یہاں؟ حضور نے مراد کیا لی ہے؟ وکالت اور انجینئرنگ کا علم نہیں ہے. کون سا علم ہے؟ علم دین. تو علم دین حاصل کرنا فرض. اب یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ نعمت جو ہے محبت سے دی جاتی ہے. کسی کو عطا کرنا ہے, مثلا میرے ہاتھ میں یہ عطر کی بوتل ہے, یہ میری ملکیت میں ہے مثال. اب میں چاہوں تو اس کو شاہ صاحب کے حوالے کروں, میرا اختیار ہے. کیوں؟ شاہ صاحب سے مجھے محبت ہے, میں نے شاہ صاحب کے حوالے کر دیا. میں نے اپنی گھڑی نکالی, ذیشان کو دے دی جی, تو ذیشان نے مانگا نہیں,
شاہ صاحب نے مانگا نہیں، میں نے اپنے طرف سے دے دیا. تو دینے کا مطلب کیا؟ ان سے محبت ہے. تو علم دین یا اور نعمتیں جو ہیں، حفظ قرآن، علم دین، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کو نعمتیں عطا کر دیتا ہے. یہاں ایک بات بھی آتا ہے، کچھ لوگ مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر نہیں پڑھتے، بیچ میں سے بھاگ جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ اس کے لائق نہیں ہے، بہانہ بنا کر بھاگ گئے. کسی کو علم مل گیا، ورق گردانی کی امتحان دیے، 35 مارکس سے لے لیے، 33 مارکس سے لے لیے، سمجھے، ادنا میں پاس ہو گئے، اوسط میں پاس ہو گئے. اور مدرسے والوں نے ان کو کیا بن دیا؟ دستار باندھ کر ان کو کہا کہ آپ کیا بن گئے جناب؟ عالم بن گئے. مگر عالم بن کر کیا کر رہا ہے؟ دین کی خدمت کرنے کے لائق نہیں رہتا ہے. تو نہ ممبر ملے گا، نہ محراب ملے گا، نہ مدرسہ ملے گا، نہ خانقاہ ملے گا. قارون کی دولت تو مل سکتی ہے، قارون کی دولت تو مل سکتی ہے، فرعون کی طرح نام ہو سکتا ہے، حامان کی طرح نام ہو سکتا ہے، مگر امام اعظم کی غلامی نہیں مل سکتی، غوث اعظم کی غلامی نہیں مل سکتی. سنیت کا لیبل لگا کر پیٹ کو پال سکتا ہے، مگر سنیت کا کام کرنے کے لائق نہیں بن سکتا. اس لیے کہ یہ نعمت ہر کس و ناکس کو نہیں ملنے والی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ علم دین وہ ایسا علم ہے جس کے اندر امام اعظم آ گئے، امام شافعی آ گئے، امام احمد آ گئے، امام مالک آ گئے، غوث اعظم آ گئے، خواجہ اجمیری آ گئے جی، اور کیسے کیسے علماء، امام احمد رضا آ گئے جی، حضرت محدث اعظم ہند آ گئے، حضرت مفتی اعظم ہند آ گئے، حضرت عامر کلیمی شاہ آ گئے، حضرت سید نوری شاہ آ گئے، کیسے کیسے اولیاء آ گئے، بندہ نواز آ گئے. یہ سب کہے میں آئے ہیں، یہ سب ان کے غلامی کے زمرے میں وہی وہ آ سکتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. نہیں ہے تو سند بھی تیرے گھر میں رہے گی، صافہ بھی تیرے سر پہ رہے گا، اور بلہ بھی تیرے سینے پہ رہے گا، اور مزاق کرتے ہوئے دنیا میں گزار کر قارون بن کے جا سکے گا. بہت افسوس کی بات ہوگی. علم دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کو جب اللہ تعالیٰ نے دیا، حافظ سب بننا چاہتے ہیں مگر سب حافظ نہیں بن سکتے. سب حافظ بن جاتے ہیں، سب حافظ رہ نہیں پاتے. عالم سب بن جانا چاہتے ہیں مگر سب عالم نہیں بنتے. عالم بن جاتے ہیں مگر سب عالم رہتے نہیں ہیں. یہ کس پر ہوتا ہے؟ جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے. تو جن پر خدا کا فضل ہو گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی کیا عطا فرما دی؟ نعمت عطا فرما دیا. اب ان کو حکم دیا شریعت مطہرہ نے کہ تم کو جو یہ نعمت ملی ہے یہ نعمت باطنی ہے. اس نعمت باطنی کو تم امت کی اصلاح کے لیے خرچ کرو. جی یہاں یہ بات بھی ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تجارت اس کو بنا نہیں سکتے. مثلا میرے پاس علم ہے، میرے آقاؤں کا دیا ہوا بھیک میرے پاس ہے، میرا کرتویہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ بغیر کسی مفاد کے میں آپ کو اپنا کام سنوں، اپنی ذمہ داری. جب ایک کارخانے میں ملازم ہوتا ہے، کارخانے میں کوئی آدمی ملازم ہو جاتا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی ملازم ہو جاتا ہے تو یقین کے ساتھ رہتا کہ نہیں رہتا کہ ہاں ایک مہینہ گزرے گا تو مجھے ججمان کی طرف سے تنخواہ مل جائے گی، میرا معاوضہ مل جائے گا، میرا پیمنٹ مل جائے گا. اطمینان رکھتا نہیں رکھتا؟ کارخانے والا کارخانے کے مالک پر بھروسہ رکھتا ہے، گورنمنٹ جاب والا گورنمنٹ کے پر یقین رکھتا ہے. تو یہاں عالم کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرا راستہ آسان کر دے گا، اللہ میرا راستہ آسان کرے گا، اللہ میری ضرورت کو آسان کرے گا. بٹیا کی شادی ہے ذرا مدد کر دیجئے گا، بھائی کا نکاح ہے تھوڑا مدد کر دیجئے گا، مکان لے لیا ہوں اس کے رجسٹری کے لیے پیسے چاہیے مدد کر دیجئے گا. نہیں، ایسا علم دین رکھنے والے کا کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، جس میں خاص طور پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں
ایک نعمت ظاہری اور ایک نعمت باطنی. نعمت ظاہری کیا ہے؟ دھن دولت وغیرہ وغیرہ. جی نعمت باطنی کیا ہے؟ علم دین. سمجھے؟ اس کو کیا کرنا اللہ کے راستے میں؟ سکھانا، لوگوں کو بتانا بتانا. یاد رکھیے ہر آدمی کو یہاں مما رزقناہم ينفقون کی بات ہے. آج بڑے اطمینان کے ساتھ میں بھی ہوں، آپ بھی. اپنے وقت پر میں ختم کروں گا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں. دیکھیے بڑے جذبے کے ساتھ بیان کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. جب وہ لوگ دے دیے، مولا علی شیر خدا کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ یہ واقعات سن کر بولنے لگا دیکھو وہ لوگ ایسا کر لیے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. سمجھے؟ ہم کو بھی ویسے ہی پورا خرچ کر دینا چاہیے. نہیں، یہ سب کے لیے نہیں کہا گیا. وہ شان ان کی ہے، وہ شان ان کی ہے. وہ سب کچھ نچھاور کر دیتے، وہ شان ان کی ہے. تمہارے لیے کیا تاکید ہے؟ تمہارے لیے تاکید ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون. ہم نے جو دیا ہے اس میں سے نکالو. کب نکالو؟ گھر والوں کی تمام چیزوں کو رکھ کر نکالو. یہ تمہاری ذمہ داری. تم صدیق اکبر تو نہیں ہو نا. جب پورا مال خرچ کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں تو کبھی یہ بھی سوچا کہ راتوں کی عبادت کیا تھی اور حضور سے کس طریقے سے حضور کے ساتھ رہتے تھے. غار ثور میں ایک رات جو گزارے، جی ایک رات غار ثور میں جو گزارے، اس کا مقام سرکار کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. آپ کی گود میں دونوں جہان کے سردار استراحت فرما رہے ہیں. رات کا اندھیرا ہے، سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، تارے چمک رہے ہیں. حضرت عائشہ بار بار اوپر دیکھتے ہیں، بار بار اوپر دیکھتی ہیں. حضور نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں یہ سوچ رہی ہوں اتنے تارے چمک رہے ہیں، ان تاروں کے برابر کس کا عمل ہے؟ ایسا آدمی کا نام میں جاننا چاہتی ہوں جس کا عمل ان تاروں کے برابر. تو تارے کو کون گن سکتا ہے؟ سوال کریں تاروں کے برابر عمل کس کا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سنو، جتنے تارے چمک رہے ہیں ان تاروں کے برابر کا عمل فاروق اعظم کا ہے، حضرت عمر فاروق کا ہے. تھوڑی سی ملول سی ہوئی، تھوڑا اداس ہو گئی، مایوس ہو گئی. چہرے کو دیکھ کر حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں ملول ہو گئی، کیوں اداس ہو گئی؟ یا رسول اللہ میرے ابا کے عمل کا کیا ہوا، میرے ابا کا عمل کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ آپ نے تو آپ کے ابا کا عمل نہیں پوچھا تھا، آپ نے تو تاروں کے برابر کا عمل پوچھا تھا. تو میں نے بتا دیا کہ تاروں کے برابر کا عمل کس کا ہے؟ حضرت عمر کا. پھر میرے ابا کا عمل، ارے ایک رات غار ثور میں جو میرے ساتھ تمہارے ابا رہے، صدیق اکبر ایک رات جو میرے ساتھ رہے، وہ ایک رات کا عمل عمر کے تمام اعمال سے بڑھ کر ہے. تو معلوم ہوا خلفاء چار ہیں، چاروں خلفاء جب یکساں نہیں ہیں تو ہمیں بتاؤ صدیق اکبر پورا دے ڈالے ہمیں بھی پورا دے دیں. نہیں، آپ گھر میں رکھنا ہوگا، گھر والوں کو دیکھنا ہوگا، ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. وہ مما کا لفظ لا کر فرمایا اس میں سے نکال کر تھوڑا خدا کے راستے میں خرچ کرو. تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، مال کا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. مال کا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مگر مال کی پوزیشن کیا ہونا چاہیے؟ مفسرین اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے کشتی پانی پر چلتی ہے، کشتی پانی پر چلتی ہے. کشتی کو چلنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. تو کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر وہی پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے. تو فرمایا بزرگوں نے کہ مال ہونا
ضروری ہے، وہ پانی کی مثال ہے، ہماری زندگی کشتی کی مثال ہے، اس کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل سکے گی، مگر وہ پانی کس میں نہ آئے، کشتی میں نہ آئے، مومن کے دل میں پانی مال نہ آئے، مومن کے دل میں مال نہ آئے، ضرورت کے لیے مال استعمال ہوگا مگر اسے دل کے اندر نہ بٹھایا جائے، جیسے پانی کشتی میں آ جانے سے کشتی ڈوب جاتی ہے، ایسے مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو دل دنیا کی طرف لگ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں اپنی باتوں کو آخری طرف لے کر آ رہا ہوں۔ یاد رکھیے، مال ہونا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ مال خرچ بھی ہونا۔ آدمی چاہتا ہے کنواں بناؤ، آدمی چاہتا ہے، تو کنویں کا پانی کیا ہونا چاہیے؟ میٹھا ہونا، کھارا ہونا اپنی جگہ، مگر وہ پانی کیا ہونا چاہیے؟ استعمال میں ہونا، پانی کا استعمال ہونا۔ اگر پانی استعمال نہ ہو تو نہ پانی میں برکت آئے گی، نہ پانی بڑھے گا، نہ پانی پاک ہوگا، پانی گندا ہو جائے گا، پانی کیا ہو جائے گا؟ بڑھے گا بھی نہیں۔ ایسے ہی مال آیا ہے، مال میں برکت لانا چاہتے تو خرچ کرو، جیسے کنویں کا پانی خرچ کرتے رہنے سے بڑھتا رہتا ہے، صاف ہوتا رہتا ہے، ایسے مال خرچ کرتے رہنے سے مال بھی بڑھتا بھی رہتا ہے اور مال پاک بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایسے علم باطنی نعمت، ایسے علم کو عام کرو، علم کو عام کرو، علم کو پھیلاؤ۔ جب علم کو پھیلائیں گے تو علم کی برکتیں بھی آئیں گی، علم اور بڑھتا چلا جائے گا، علم اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ میرے آقا نعمت کا اور شہزادوں کا احسان ہے کہ مجھے اس کام کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، یہ بھی نعمت انہوں نے دی ہے۔ تو جب سے یہ ذمہ داری میں نے سنبھالا ہے تو میں اس کو جو ہے بڑی تیاری کے ساتھ آتا ہوں، کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے آتا ہوں، درس قرآن کے سلسلے میں بڑی ہی پابندی کے ساتھ اور بڑی احتیاط اور بڑی تیاری کے ساتھ آتا ہوں۔ تو علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر مجھے یہ ذمہ داری نہ ہو تو ساری باتیں کتاب میں رہ جائیں گی اور مولانا گلیوں میں پھرتے رہیں گے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آخری بات کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، محبت انسان کی فطرت ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر محبت نہیں۔ محبت کیا ہے؟ انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اب ان محبتوں میں ایک محبت مفید فائدہ اور ایک محبت بیکار اور ایک محبت لایا، سمجھے؟ ایک محبت شیطانی صفت کی ہے محبت ہونا۔ تو جو محبت مفید ہے، انسان کے دل میں کیا ہے؟ محبت ہے جی۔ اب وہ محبت اس کا عادت میں نہیں ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نے عادت ڈال لی ہے آپ سے محبت کرنے کی، نہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میرا نیچر ہے، سمجھے، میری فطرت ہے۔ تو اب وہ جو محبت مفید ہے وہ کون سی؟ اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگانا مفید ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رسول کی محبت میں لگانا مفید۔ یہ محبت بڑی فائدہ مند محبت ہے، اسی لیے بار بار اللہ کے ذکر کی طرف، رسول اللہ کے پر سلام درود بھیجنے کی طرف، رسول اللہ کا ذکر کرنے کی طرف، اللہ والوں کی یاد کرنے کی طرف بار بار اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب اس میں توجہ کریں گے تو وہ محبت کیا ہوگی؟ بڑھتی جائے گی، سمجھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کی یاد کرنے سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور دنیا کی محبت بیکار، کیا ہے؟ دنیا کی محبت بیکار۔ تو دنیا کو اگر ہم نے دنیا کی محبت اپنے دل میں بسا لیا تو یہ بیکار کی زندگی۔ تو اس بیکار سی محبت کو باکار بنانے کے لیے
دو باتیں شریعت مطہرہ نے اور بزرگان دین نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ ایک محبت جو خدا کی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگاؤ، یہ کامیابی کی ہے، اور جو بیکار اور شیطانی محبتیں ہیں اس کو دور کرنا ہے تو کیا کرو کہ فرمایا کہ گھٹاتے جانا ہے اس کو بیکار کی جو محبت ہے انسان کے دل میں ہے اس کے کیا کرنا ہے؟ گھٹانا۔ جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے اسے کیا کرنا؟ بڑھانا۔ اللہ رسول کی محبت کو بڑھانا۔ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر اللہ میں لگو، ذکر رسول میں لگو، ذکر اولیاء میں لگو، علماء کی صحبت میں لگو، پیروں کی صحبت میں جاؤ، بزرگوں کی صحبت میں جاؤ، نعت پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، سلام پڑھتے رہو۔ یہ سب کرتے رہیں گے تو کیا ہوگی؟ وہ محبت بڑھے گی۔ اب دو محبتیں جو ہے اسے کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے۔